آپ کو ہم نے خبر دی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جسے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے لڑاکا طیاروں کے حوالے سے، اور انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ تب تک میں فرینکلی سپیکنگ ہم چاہتے تھے کہ جب تک پوری طرح 100% کنفرمیشن نہ ہو جائے خبر آپ کے ساتھ نہ شیئر کی جائے، اس لیے میں نے اشاروں کنائیوں کے اندر جو ہے بات کی۔ اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھل کے کچھ چیزیں شیئر کر سکتا ہوں۔ تو جناب وہ خبر یہ ہے کہ سیدو شریف کا جو ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جو سوات کا ایریا ہے وہاں پہ یہ ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ جناب پاکستان کے جو لڑاکا طیارے ہیں انہوں نے لینڈنگز اور ٹیک آف شروع کر دیا ہے۔ اس ایئرپورٹ کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، نیا رن وے بنا ہے وہاں پہ، اور اب یہ ایئر اسٹرپ بھی جو ہے وہ اگر بھارت نے سوچا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے یا وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا تو ہمارا یہ ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ اب آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جو میں آپ کو خبر دے رہا تھا وہ خبر میری درست تھی، اسی وجہ سے پاکستانی لڑاکا طیاروں نے جو ہے اس ایریاز کے اندر جو ہے وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہیں اور ان کی ڈرلز جو ہیں وہ نظر آئی ہیں۔ ایک اور بات، دوسری خبر ہے اسکردو کے حوالے سے۔ اسکردو کے حوالے سے خبر یہ ہے، اور یہ آج کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ اسکردو کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیارے آج وہاں پہ یا تو پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں سیکیورٹی کے لیے، اس ایریا کو گشت کرنے کے لیے، کیونکہ اسکردو سے جو ہے وہ بالکل آپ کا کارگل اور منی مرگ یہ سارا ایریا جو ہے بالکل ایل او سی کا ایریا جو ہے وہ وہیں پہ ملتا ہے جا کے۔ تو اس لیے اسکردو کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور یہ جو سیدو شریف کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ایک بیک اپ کے طور پہ جو ہے وہ یہ ایئر اسٹرپ بھی جو ہے وہ اب ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی آپ کی ایئر فورس کی۔ کہا یہ جاتا ہے، اسٹریٹجکلی یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر کے ساتھ اگر کبھی آپ کے ایشوز ہونا، مطلب آپ کی جس طرح یہاں پہ ایسٹرن بارڈر ہے، تو ایسٹرن بارڈر کے اوپر اگر آپ کا کوئی ٹینشن ہو تو جو ایئرپورٹس ایئر بیسز بارڈر کے قریب ہوتے ہیں نا، جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ڈینجر میں ہوتے ہیں دونوں سائڈز کے لیے، کیونکہ آپ کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ایئرپورٹ کا جو رن وے ہے نا اسے ڈیمیج کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا اٹیمپٹ یہ ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایئرپورٹ کو ڈیمیج کرنے کی اٹیمپٹ ہوتی ہے، اور دوسرا جو جہاز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے کہ کھڑے جہازوں کو ہٹ کیا جائے۔ تو اس لیے جو بیک اپ آپ کی ہوتی ہے نا ایئر اسٹرپ، وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ اسکردو کے اندر تو ویسے ہی ایئر کرافٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اب جو ہے وہ سیدو شریف کی جو اسٹرپ ہے اسے بھی جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرکش جو ہے وہ ٹرکش C-130، اب یہ ابھی یہ چیٹر چل رہی ہے، یہ میں خبر ابھی کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ چیٹر چل رہی ہے کہ ایک تو چائنا سے JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ PL-15 وہ بھی جو ہے وہ آ گئے ہیں یہاں پہ۔ ہمارے پاس JF-17 تو پہلے ہی موجود تھے، اب ان کے ساتھ PL-15 جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ یہ بیسکلی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے نا وہ زیادہ امپروو کر جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور یہ چائنا سے جو ہے یہ آپ کی جو ایمونیشن ہے وہ بھی اب پاکستان ڈیلیور ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ترکی سے C-130 آئے ہیں، ابھی میں اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، فرینکلی اسپیکنگ میں ابھی تک کھل کے اس پہ اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں ذرا کنفرم کر رہا ہوں، لیکن اس وقت سائبر ایریا کے اندر جو ہے یہ چیٹر چل رہی ہے، خاص طور پہ ٹرکش اکاؤنٹس کی طرف سے، کہ C-130 جو ہیں وہ پاکستان میں لینڈ کیے ہیں، اور وہ کیا لے کر آئے ہیں، وہ کون سا اسلحہ لے کر آئے ہیں، وہ کیا چیزیں لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ٹرکش اکاؤنٹس جو ہے نا وہ یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور انڈیا میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں اس وقت، انڈیا میں پاکستان مخالف ایک سینٹیمنٹ تو چل ہی رہا ہے، اس وقت ٹرکی اور چائنا کے حوالے سے بھی جو ہے نا مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔